الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعدال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويروى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في سهيب لما هاجر من مكة إلى المدينة: ربح صعيب مرتين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ دنیا دار فنا ہے. یہ طے شدہ اور مسلمہ بات ہے کہ دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے. کل من علیہا فان، جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ فنا ہونے والا ہے. یہ جتنے ناک نقشے ہیں، یہ جتنی بلندیاں اور پستیاں ہیں، یہ بھی تغیر و تبدل کا شکار ہوتی ہیں. آج ہمیں جیالوجی والے بتاتے ہیں کہ جہاں اس وقت سمندر ہے، کبھی یہاں سمندر نہیں ہوا کرتا تھا، میدان ہوا کرتے تھے. اور جہاں آج میدان ہیں، صحرا ہیں، یہاں کسی زمانے میں سمندر ہوا کرتا تھا. جہاں آج ٹیلے ہیں، کبھی یہاں میدان ہوتے تھے، اور جہاں میدان ہیں کبھی یہاں ٹیلے ہوتے تھے. ہر آدمی اپنی زندگی کے اپنے مشاہدے دیکھ لے. 40 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی گزاری تو 50-60 سال پہلے جہاں انسانوں کا گزر بھی نہیں تھا، آج وہاں گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹرک چل رہے ہیں. جہاں کبھی جانور بھی گزرنے سے ڈرتے تھے، دن کے اجالے میں بھی لوگ نہیں گزرتے تھے، ابھی وہاں رات میں بھی میلے لگے ہوئے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ ہمارا اپنا مشاہدہ بھی بتاتا ہے کہ جو دنیا کے اندر موجود چیزیں ہیں، ان میں بہت جلدی انقلاب برپا ہوتا ہے. جہاں کبھی اندھیرے تھے، تاریکیاں تھی کھٹا ٹوپ، وہاں اجالے ہو گئے. جہاں اجالے تھے وہاں اندھیرے ہو گئے. جہاں علم تھا وہاں جہالت آ گئی، اور یہاں جہالت تھی وہاں تہذیب و تمدن آ گیا، وہاں روشنیاں آ گئی، وہاں تعلیم و ترقی آ گئی. یہ دنیا ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ فنا کا گھر ہے، یہ بقا کا گھر نہیں ہے. یا حضرت انسان تھوڑے وقت کے لیے آیا، یہ سب مانتے ہیں. اس بات کو
کوئی مذہب سے وابستہ ہو وہ بھی مانتا ہے، کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو وہ بھی مانتا ہے، جو کسی بھی مذہب سے وابستہ نہیں ہے، جو کسی بھی عقیدے کا بند و پابند نہیں ہے، وہ بھی تسلیم کرتا ہے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ لمیٹڈ ہے، یہ محدود ہے، یہاں ہم تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں، ہم تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، ہم سے پہلے لوگ آتے رہے جاتے رہے، آج ہم ہیں، ہم بھی سب کچھ اگلی نسل کے ہاتھ سپرد کر کے چلے جائیں گے، یہ بات ساری دنیا مانتی ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ایسی ہے جس پہ مسلمان ممتاز ہو جاتے ہیں، جس میں مسلمانوں میں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو فنا ہے، لیکن انسان کو فنا نہیں، انسان کے لیے یہاں سے آگے بھی سفر ہے، یہاں سے آگے بھی زندگی ہے، اس کے بعد آگے بھی بڑے معاملات ہیں جس کی بنیاد اور بیس دنیا کی زندگی ہے۔ اسی دنیا کی مختصر زندگی، تھوڑی زندگی، اسی کی بنیاد پہ آگے ایک اور جہان بسنے والا ہے، ایک اور جہان آباد ہونے والا ہے، وہاں فیصلے ہونے والے ہیں، وہاں سزا اور جزا کا نظام چلنے والا ہے، وہاں پکڑ دھکڑ بھی ہوگی، انعام و اکرام بھی ہوگا، لیکن بنیاد یہی تھوڑی زندگی، یہی مختصر زندگی ہوگی۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، اما الذین سعدوا ففی الجنہ اما الذین شقوا ففی النار، جہنم والے، جنت والے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، اور اللہ کے مجرم، ان الذین اجرموا، اللہ کہتے ہیں میرے مجرم، میرے نافرمان بندے، ان کو جیل میں، قید خانے میں، عقوبت خانے میں ڈالوں گا، اور جو میرے برگزیدہ بندے، میرے پسندیدہ بندے، نزل من عند اللہ، ان کے لیے اللہ کا مہمان خانہ تیار ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے، بزرگ برگزیدہ بندوں کے لیے بہترین ہے، زبردست ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مقدمہ، یہ ابتدائیہ، یہ بنیادی بات، یہ تو مسلمہ ہے، طے شدہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا مختصر ہے، دنیا لمیٹڈ ہے۔ مسلمان کا امتیاز اس بات پہ ہوا نہیں، آگے ایک فیصلے کا دن ہے، سزا و جزا کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، اس میں مسلمان ممتاز ہو گیا۔ تو وہاں جو سزا و جزا ہے وہ اسی زندگی کی بنیاد پہ ہے، اور یہ زندگی حدود کے اندر، قوانین کے اندر پابندی سے گزارنی ہے۔ اس زندگی کو جب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق گزارا تو اگلا جہان بڑا آسان ہے، یہاں من کے موجی بن کے رہے، آزاد زندگی گزاری تو پھر یاد رکھنا آگے کا جہان بڑا خطرناک ہے۔ یہاں کی بڑی سے بڑی تکلیف تو موت پہ ختم ہو جانی ہے، لیکن وہاں کی سب سے چھوٹی تکلیف بھی موت سے کئی گنا بڑی ہے، اور وہ ہے ابد الآباد کے لیے، یہ حقیقت ہے۔ تو ہمارے پاس دنیا کی زندگی میں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قانون، یہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سیدھی ستھری دو ٹوک بات ہے۔ اس قانون میں، اس کانسٹیٹیوشن میں، اس منشور میں، اس آئین میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تمہاری کوئی پارلیمنٹ ہے، ایوان زیریں ہے یا ایوان بالا ہے، وہاں کوئی منظور کرائے ہوئی تمہاری کوئی ایسی امینڈمنٹ، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا آئین نہیں، کسی کی یہ جرت نہیں کہ اللہ کی کتاب کے ایک زبر و زیر کے اندر بھی وہ تغیر لا سکے۔ لیکن ایک بات سنو، یاد رکھنا، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت سننے کی بات ہے، ماننے کی بات ہے، دل کو اطمینان
بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہاں تو اسلامی قانون ہی کوئی نہیں، ہم قرآن کو کیسے نافذ کریں؟ یہ قرآن اس ہستی کا کلام ہے، یہ اس کا قانون ہے کہ جس کی سلطنت پوری کائنات میں محیط ہے، جس کی بادشاہت پوری کائنات میں قائم ہے، جس کی طاقت ہر ایک کو قبضے میں لی ہوئی ہے، کوئی اس سے باہر نہیں، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ لیکن وہ سلطنت، وہ حکومت، وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ، وہ ریٹ آف دا اللہ، وہ کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے۔ جب اس کی بغاوت حد سے بڑھتی ہے تو پھر وہ دکھاتا ہے کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں۔ اس کو نافذ کرنا اس کا کام ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب انسان بغاوت کی انتہا کو پہنچتا ہے اور خدا کے کلام کو پس پشت ڈالتا ہے تو وہ اللہ جو سب سے طاقتور ہے وہ انسان کو گرا دیتا ہے، غیروں کے حوالے کر دیتا ہے، دنیا کے مسائل میں الجھا دیتا ہے اور پٹوا دیتا ہے، پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حکومت تمہاری ہے، مرضی کسی اور کی چل رہی ہے، کرسی پہ تم بیٹھے ہو، حکم کسی اور کا نافذ ہو رہا، نام تمہارا مسلمان ہے، نام تمہارا اسلامی جمہوریہ ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، نام تو یہ ہے، لیکن فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ تم اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنی کرسی میں، اپنی حکومت میں، اپنی پارلیمنٹ میں غلامی کی زندگی گزارتے ہو۔ یہ میرے اللہ کی پکڑ ہے۔ ملک میں بے حیائی ہوتی ہے، ملک میں زنا ہوتے ہیں، ملک کے اندر لوگوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اور تم قرآن کے ہوتے ہوئے سر پکڑ کے بیٹھے ہو، سخت سزائیں بنائیں گے، سخت فیصلے کریں گے، بڑی کڑی سزائیں دیں گے۔ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیا قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے؟ یا تمہیں قرآن کا پتہ نہیں ہے؟ یا تم قرآن والے نہیں ہو کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی اور تم سزائیں ڈھونڈ رہے ہو؟ نافذ کرو نا قرآن کو، پھر دیکھو جرت ہے کسی میں کہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب مقدمات پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اگلی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اگلی بات ہمارے زمانے میں نے فجر کی نماز میں بھی کہا، دو بیماریاں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن کائنات کی پرتاثیر کلام ہونے کے باوجود، زبردست کلام ہونے کے باوجود، انتہائی اثر انداز کا ہونے والے کلام ہونے کے باوجود، جس معاشرے میں دو چیزیں ہوں ان پہ قرآن اثر نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، قرآن کے اثر اندازی میں کوئی شک نہیں۔ میرا اللہ کہتے ہیں ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن شفا بن کے آیا۔ میرا اللہ کہتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب ان پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، سب سے بڑا اللہ، سب بڑوں کا بڑا اللہ، سب طاقت والوں سے بڑا طاقت والا اللہ، سب بادشاہوں کا شہنشاہ اللہ، اس کا کلام ہے۔ یہ انتہائی طاقت والا، یہ انتہائی قدرت والا، یہ انتہائی جرت والا، یہ انتہائی اثر والا کلام۔ لیکن جس معاشرے میں، جن لوگوں میں دو برائیاں آئیں، ایک حرام کھانا، حرام کا رزق عام ہو، اور دوسرا حیا اٹھ جائے، ان لوگوں پہ، بے حیاؤں، بے غیرتوں پہ قرآن اثر نہیں کرتا ہے۔ سارا قرآن پڑھ کے سنا دو، ساری حدیثیں پڑھ کے سنا دو، اور مجمع کو رلا دو، ان کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دو، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ حرام کھانے والے دل میں قرآن کا کوئی کام نہیں ہے، اور بے غیروں کے معاشرے میں قرآن کا کوئی کام نہیں ہے۔ قرآن تو غیرتی رب کا کلام ہے، پاک رب کا پاک کلام ہے، پلید کھانے والے پہ قرآن اثر نہیں کرتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں
بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی، جھوٹ، فریب، دوسرے پہ انگلی اٹھانا، دوسرے کی عزت اچھالنا، یہ سب حرام چیزیں ہیں۔ ان کی بنیاد پہ کھانا اور کمانا یہ حرام ہے۔ مسلمانوں کی پگڑیاں اچھالنا اور ان کی عزتوں کو ناموس کو نیلام کرنا، سرے بازار پردے کی چیزوں کو کھولنا، میڈیا کے ٹاک شوز پہ کیا حکومتی نمائندے، کیا اپوزیشن کے نمائندے، کیا جماعتوں کے تحریکوں کے نمائندے، ان کی زبانوں سے نکلنے والی مغلظات اور بکواسات اور چرب زبانی اور لسانی کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہے، وہ ایسا ٹرینڈ چلا ہے کہ پورا معاشرہ اس غلاظت میں، اس گندگی میں، اس بے شرمی میں، اس بے غیرتی میں جکڑا ہوا ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم قرآن اور حدیثیں پیش کرتے ہو، ذرا ان قرآن اور حدیثوں کے آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اس آئینے کے سامنے خود بھی کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تمہیں حدیث پیغمبر کیا کہتی ہے، تمہیں اسلام کی شریعت اور قرآن کا آئین و دستور جب ناپتا ہے، جب جانچتا ہے، جب تولتا ہے تو تمہارا وزن کیا ہے۔ تو پھر اور بکواسات شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اسی کے ضمن میں ادھر تفسیر پڑھاتا ہوں غریب اللہ میں، تو تفسیری سبق سامنے آیا تو میں نے کہا چلو یہ سبق اپنے مقتدیوں کو بھی سنا دیا جائے، میرا بھی سبق پختہ ہو، آپ کی بھی سمجھ میں بات آ جائے۔ قرآن شریف میں تقابل ہے، دو چیزوں کا تقابل ہے اور اس میں بہت زبردست کلام ہے۔ ایک شخص تھا احنس بن شریح، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا جی میں تو مسلمان ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، میرا جان مال آپ پہ قربان، آپ حکم فرمائیں میں سر دینے کو تیار ہوں، میں آپ کی خاطر سر دے بھی سکتا ہوں، سر لے بھی سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی تو ایک انسان تھے، غیب کا علم تو اللہ کو ہے، علم غیب کس نمی دارد بجز پروردگار، ہر کسی می گوین کہ می دانم ازودا وربدا، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ علم تو اللہ کا ہے، علم تو اللہ کے پاس ہے، نبی کی زبان پہ وحی جاری ہوگا جو اللہ اسے بتائے گا۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا نبی ان سے کہو انما اتبع ما یوحی الیہ، میں تو پابند ہوں اسی کا جو میرا رب مجھے وحی کرتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں قرآن بنا کر سنانے والا؟ ما کان لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں قرآن تبدیل نہیں کر سکتا، میں قرآن بنا نہیں سکتا، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ احنس بن شریح اللہ کے نبی کے سامنے بڑا زبردست کلام کرتا، بڑا امپریسو کلام کرتا، اور جب اٹھ کے چلا جاتا تو راستے میں کسی کی کھیتی مل گئی، فصل تیار ہے، اس کو آگ لگا اجے خلق کو دورن کی بر پکلو پہ موساڑی جوڑا کڑی دا واخانی پری کڑی دا جمع کڑی دا ٹولا کڑی دا سے غٹ غٹ اٹھال نہ لگا ولی پوری متبرکاول، آگ لگا دیتا، لوگوں کی فصلیں جلا دیتا، کسی کے مویشی ملے ذبح کر دیتا، کسی کو ریوڑ ملا بھگا دیتا، منتشر کر دیتا، لوگوں کے نقصان کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزہ، جب اسے کہا جاتا ظالم پیغمبر کی اتباع کا دعوے دار ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث سناتا ہے، بزرگی کی باتیں کرتا ہے، اور یہ ظلم بھی کر رہا، یہ جہالت بھی کر رہا، یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی بھی کر رہا، لوگوں کے نقصان بھی کر رہا، اخذته العزہ، رعونت میں، بدماشی میں، بے شرمی میں، ہٹ درمی میں، وہ تکبر میں آ کے کہتا تم کون ہوتے
مجھے روکنے والے، مجھے ٹوکنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا امیر المؤمنین اتق اللہ، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، امیر المؤمنین اتق اللہ۔ حضرت عمر دھڑام سے زمین پہ گرے اور اپنے رخساروں کو، داڑھی کو زمین کی خاک میں لوٹ پوٹ کرنے لگے۔ اوئے ہوئے، مجھے کہا گیا اللہ سے ڈر، عمر اللہ سے نہیں ڈرا تو کس سے ڈرے گا؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے بتا رہے ہو میں 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران، میں وہ کہ جس کی موافقات پہ آسمان سے وحی نازل ہوئی، میں وہ کہ جس کے بارے میں نبی کا نے کہا جس راستے پہ عمر آئے اس راستے پہ شیطان نہیں چلتا، میں وہ ہوں جس سے اللہ نے فتنوں کو بند کیا ہے، میں وہ ہوں جو دنیا سے جائے گا تو فتنے ہوں گے، عمر کے ہوتے ہوئے فتنے نہیں آ سکتے۔ نہیں، قرآن ہے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ عمر دھڑام سے زمین پہ گرے اور پیشانی کو، اپنے گالوں کو زمین میں اور مٹی میں لوٹ پوٹ کیا۔ عمر ہلاک ہو جائے اگر تو اللہ سے نہ ڈرے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک یہودی، دیکھو جو اس ملک میں رہنے والا ہے نا، وہ حکومت اس کی پابند ہے، وہ حکومت اس کی نوکر ہے، اس حکومت نے اس کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے، اس کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ وہ اب میں دوسری طرف آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے تو کچھ اور ترتیب تھی۔ پہلے والی ترتیب یہ کہ یہودی ہے تو حکومت کی ذمہ داری، ہندو ہے تو حکومت کی ذمہ داری، پارسی ہے تو حکومت کی ذمہ داری، عیسائی ہے تو حکومت کی ذمہ داری، مسلمان تو خود حکومت والا ہے، اس کی تو ذمہ داری ہے ہی۔ لیکن آج کے دور میں وہ پی ٹی آئی کا ہے تو حکومت کی ذمہ داری، وہ نون لیگ کا ہے تو حکومت کی ذمہ داری، وہ جمعیت کا ہے تو حکومت کی ذمہ داری، وہ پی 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 کا ہے تو ہمیں تو ان چیزوں نے تقسیم کر دیا۔ پرانی تقسیمیں تو ختم ہی ہو گئی، ایمان اور اسلام کی بنیاد پہ تو کوئی تقسیم ہی نہیں ہو رہا، ہم تو اس پہ تقسیم ہو گئے۔ تو ایک یہودی سال سوا سال تک بار بار محل میں آتا رہا، بار بار خلیفہ کے سامنے شکایت پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہی تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، نہ کلرک سنتے ہیں، نہ بابو سنتے ہیں، نہ افسر سنتے ہیں، نہ اداروں والے سنتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جس کے سورسز ہیں اس کے گھر بیٹھے ہوئے کام ہو جاتے ہیں، جس کے سورسز نہیں اس کو دفتر میں گھسنے نہیں دیتے۔ اپنے لیگل اور جائز کام کے لیے مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کا معاشرہ، کسی کا کام نہیں ہوتا۔ ہارون رشید کے دربار میں وہ آدمی سال سوا سال تک کوشش کرتا رہا، کام نہیں ہوا۔ آخر اس نے کہا اس طرح تو نہیں ہوتا، مسلمان قرآن سے بڑے ڈرتے ہیں، قرآن کا بڑا احترام کرتے۔ ایک دفعہ ہارون رشید کا قافلہ نکلا۔ آج کل تو ان کا پروٹوکول غریبوں کا، غریب ملک کے حکمرانوں کا، قرض داروں کا چھوٹا سا پروٹوکول ہوتا ہے۔ ہم جیسا کوئی آدمی تو قریب نہیں پھٹک سکتا، پہلے ہی پکڑ کے گرفتار کر لیتے ہیں، بمبر آ گیا۔ تو اس یہودی نے دیکھا کہ ہارون رشید کا قافلہ نکلا ہے تو وہ بھاگ کے ہارون رشید کے سامنے گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین اتق اللہ، اتق اللہ۔ ہارون رشید سواری سے اترا، دھڑام سے سجدے میں گرا، توبہ کی، اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، تو مجھے معاف کر۔ یہودی سے کہا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا سوا سال سے آ رہا ہوں، تجھے اللہ کا خوف نہیں، میرا کام نہیں ہو رہا، اور تو مسلمانوں کا حکمران ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے حکم دیا پکڑو اس کو، لے کے جاؤ، اس کا کام کرو، اس کا مسئلہ حل کرو، حکم دیا، ہو گیا کام۔ اب وہ واپس جب محل میں آئے تو مصاحبین میں سے کسی نے پوچھا حضرت ایک یہودی نے کہا اتق اللہ، آپ اتنا ڈر گئے؟ یہودی ڈر گیا؟ نہیں، یہودی کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، قرآن کی آیت ہے، میرا اللہ کہتا ہے یہ ظالم ایسے ظالم ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے ڈرو اللہ سے، اتق
اللہ اخذتہ العزہ، ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، ان کا سینہ پھول جاتا ہے، ان کے گال لال ہو جاتے ہیں، انہیں غصہ آ جاتا ہے، او ظالم تو مسلمان ہے، تجھے خدا سے ڈرنے کا کہا گیا تو تجھے ڈرنا چاہیے، اللہ تو تیرا بھی ہے اور اس کا بھی ہے۔ قرآن کے سامنے مسلمان کو بہر صورت رکنا ہے، اس کے لیے تو حرف آخر یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، ایک باندی، سردی کا موسم، جھاڑے کا موسم، وہ وضو کرا رہی ہے تو پانی ڈالتے اس کے ہاتھ سے لوٹا چھلکا ہے اور سارا پانی حضرت حسن کے کپڑوں پہ آ گیا، وہ بھی رواڑا والا، اب یہ سڑو موسم کے لیے جن موسم کیا تاسو سبو کی نپاسی استا مور استا نیام داسے اللہ۔ حضرت حسن نے غصے سے دیکھا تو باندی، ہمارے یہاں تو بیویوں کو 6 کلمے یاد نہیں ہوتے، اس زمانے میں باندیوں کو قرآن بھی آتا تھا اور قرآن کا مطلب بھی آتا تھا۔ باندی نے کہا، اللہ کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، مسلمان غصے کو دبانے والا ہوتا ہے۔ حضرت حسن نے آنکھیں نیچے کر لی، پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، صرف غصہ نہیں دباتے، معاف بھی کرتے ہیں، کہ چل معاف کیا۔ پھر اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا اللہ یحب المحسنین، معاف نہیں کرتے، احسان کرتے۔ حضرت نے کہا چل تو آزاد ہے، چل تو آزاد ہے، یہ مسلمان ہے۔ اور چلو اتنے نہ ہو لیکن کم از کم رک جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام الہی ہم میں سے ہر ایک کے لیے آیا ہے، صرف مولوی کے لیے نہیں آیا، صرف مجاہد کے لیے نہیں آیا، صرف تبلیغ والے کے لیے، داڑھی والے کے لیے نہیں آیا، ہر کلمہ گو کے لیے آیا ہے، ہر کلمہ گو کے لیے آیا۔ تو میرے بھائیوں، قرآنی احکام سنائے جائیں تو چھوڑ دو پارٹیوں کو، چھوڑ دو جنگوں کو، چھوڑ دو جتھوں کو، چھوڑ دو قبیلوں کو، پھر اللہ کی کلام کو، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھو، اس کے لیے سر تسلیم خم کرو، دلوں میں نرمی پیدا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہیں تمہارے سارے مصیبتوں سے، ساری تکلیفوں سے نکالے گا۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ میں دنیا میں رہتا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، معاشرے سے واقف بھی ہوں، کتابیں بھی سامنے آتی ہیں، جرنلز بھی سامنے آتے ہیں، طرح طرح کی ریسرچ بھی سامنے آتی ہے، اخباریں بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا۔ میں آپ کو کسی ایک کی طرف بھی کبھی نہیں بلاتا ہوں، میں آپ کو صرف اللہ کی کتاب کی طرف بلاتا ہوں، جس پہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں، اور مجھے 100% یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کے لیے بس یہی کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے اوپر ایمان مکمل ہو جائے، عمل کی کوشش ہو جائے، اللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔